کتاب کتاب مقدس میں اہم ترین کتابوں میں سے ایک. ویسے تو خدا کا سارا پاک کلام ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے، لیکن جہاں پر زندگی کے تجربات اور نچوڑ لکھے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ہمارے لیے واقعی انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اور ایک مقولہ بھی ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہو، کہ اگر آپ نے کچھ سیکھنا، اگر آپ زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کریں، آپ بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں، کیونکہ وہ چلتی پھرتی تاریخ ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کے تجربات جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ان تجربات میں سے سیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے. جب وہ اپنی زندگی کے تجربات ہمارے سامنے اس طور سے رہتے ہیں کہ رکھتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا، میں ناکام رہا، میں نے اس طرح کیا، میں کامیاب ہو گیا. اور وائس کی کتاب، جس کے حوالے سے بائبل کے مفسرین اور ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کے بندے مقدس سلیمان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لکھی. جوانی کے عالم میں اس نے غزل الغزلات کی کتاب کو لکھا. اپنی ادھیڑ عمر میں اس نے امثال کی کتاب لکھی، اور اپنی زندگی کی یعنی کہ بڑھاپے کے ایام میں اس نے اس کتاب کو تحریر کیا، اور اس کتاب نے اس نے اپنی زندگی کے وہ تجربات ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں. چونکہ یہ پاک کلام کا حصہ بھی حکمت اور شاعری کا حصہ ہے. یہ 5 کتابیں جن میں ایوب ہے، جن میں زبور ہے، جن میں امثال ہے، اور جن میں وائس، اور جن میں غزل الغزلات، یہ حکمت اور شاعری کی کتابیں. اور اس میں سے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا کا بندہ سلیمان ہمارے سامنے کس بات کو رکھنا چاہتا، چونکہ اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ اس کتاب میں رکھا، نچوڑ ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس کی زندگی کے آخری ایام میں اس کی بیویوں نے، اور ہم نے اس بات کو پہلے سیکھا بھی ہے کہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں کیا ہوا تھا، اس کی بیویوں نے اس کے دل کو کیا کیا، غیر معبودوں کی طرف پھیر دیا. اور پھر جب اسے یہ پتا چلا کہ میں اب کن چکروں میں پڑ گیا ہوں، تو پھر اس نے توبہ کی، اور پھر اپنی زندگی میں اس نے ان باتوں کو، ان تجربات کو شیئر کیا. اور اس لیے شیئر کر دیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس کی زندگی سے بھی سبق حاصل کریں کہ اس نے کتنا کچھ حاصل کیا، کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا مقام وہ پا گیا، اس کی شہرت پوری دنیا میں. لیکن اس کے باوجود وہ کیا بیان کرتا ہے، اور جیسے وہ آغاز جن الفاظ سے وہ آغاز کرتا ہے، وہ انتہائی مایوس کن ہے. انتہائی مایوس کن آغاز ہے اس کتاب کا. سب سے پہلی بات جو اس نے لکھ دی وہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے حوالہ سنا ہے، باطل ہی باطل ہے. کیا ہے؟ باطل ہے سب کچھ، اور کوئی ایک چیز نہیں، کوئی ایک چیز نہیں، بلکہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ. باطل کا مطلب کیا ہے پتا کسی کو؟ بیکار، وانٹی، خالی، جو کسی کام کا نہ ہو. اور جب آپ اس کو اصل متن میں جا کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ 2 باتیں اس پوری کتاب میں بڑی استعمال ہوئی ہیں، ایک باطل کا لفظ، بطلان کا لفظ، اور پھر دوسرا ہوا کی چران، کہ یہ بھی بطلان ہے اور یہ بھی ہوا کی چران ہے. یہ دونوں مترادف کے طور پر استعمال ہوئے. اور یہ تجربہ ہے اس کی زندگی کا، مقدس سلیمان کا، کہ جب ایک انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو وہ کیا حاصل کرتا ہے.
ان ساری چیزوں سے جن کے لیے وہ محنت کرتا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے جن کے حصول کے لیے وہ اپنی طاقت، وہ اپنی توانائی، وہ اپنے وسائل کو خرچ کرتا، جس کے لیے وہ اپنی جوانی برباد کر دیتا ہے، ان چیزوں کے حصول میں خوشی کہاں پر ہے؟ ان چیزوں کے حصول میں اطمینان کہاں پر ہے؟ اس نے اپنی زندگی میں یہ سارے تجربے کیے، اور ہم جب آگے بڑھیں گے تو ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش یہ کریں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا سکون پانے کے لیے، اس نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا آرام پانے کے لیے، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا تجربات کیے کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، تاکہ کسی طرح میرے دل کو اطمینان اور میرے دل کو سکون میسر آ جائے۔ لیکن اس نے یہ تجربے کی بات یہاں پر رکھی ہے کہ یہ سب کچھ باطل ہے، سب کچھ یہ ہوا کی چران ہے، اور ہوا کی چران سے مراد، چران کا جو لفظ ہے چراگاہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چرانا۔ ہوا کی چران سے مراد یہ ہے کہ آپ ہوا کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہوا کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہوا کو آج تک کو قابو میں کر سکا ہے جی؟ ہوا کو وہ کہتا ہے کہ اگر ہوا کو آج تک کسی نے قابو میں نہیں کیا تو پھر زندگی میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ مرضی آپ حاصل کر لیں، لیکن آخر میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ باطل ہے، یہ وینٹی چیزیں ہیں، یہ خالی، یہ زندگی کے خالی پن کو وہ بیان کرتا کہ انسان کو ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جن کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، جن چیزوں کے حصول کے لیے انسان آج پاگل ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اور اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا وہ کسی عام انسان کا خواب ہی ہو سکتا ہے، جتنی مشہوری اس کو ملی وہ کسی عام انسان کا خواب ہو سکتا ہے، جتنی دولت اس کے پاس ہے وہ کسی عام انسان کا خواب ہو سکتا ہے، جتنی عیاشی اس نے کی یہ کسی عام انسان کا خواب ہو سکتا ہے۔ زندگی میں جو کچھ اس کے پاس آیا، سونا چاندی، مال و دولت، نوکر چاکر، یہ کسی بھی انسان کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، نچوڑ کے طور پر وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں۔ اور اگر آپ اسی باب میں آگے بڑھیں گے نا تو آپ کو ایک بات لکھی ہوئی ملے گی کہ میں نے اپنے دل میں، اگر آپ پہلے باب کی، اگر آپ یہ 15ویں آیت ہے 16ویں، اس میں لکھا ہے کہ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی۔ کیا کیا جی؟ میں نے یہ بات ہم اپنے دل میں ارادہ کرتے ہیں، اس نے بھی کیا، اور جو ارادہ کیا وہ کیا، جس کے بارے میں سوچا اس کو حاصل کیا، جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بادشاہ میرا مطیع ہو جائے، ہو گیا، یہ دولت مجھے مل جائے، مل گئی، یہ محل میرے لیے بن جائے، بن گیا، یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ جو کچھ وہ سوچتا رہا وہ سب کچھ حاصل کرتا رہا، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ لکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا دراصل یہ ہوا کی چران ہے، میں ہوا کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میرے ہاتھ میں آج کچھ نہیں، میرے پاس آج کچھ بھی نہیں۔ یہ بطلان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ، اس لیے کہ ان باتوں سے میرے دل کو کوئی سکون نہیں، ان باتوں سے میرے دل کو کوئی سکون نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات ہم مال و دولت کی بات کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ اپنے مال سے یا آپ زندگی کو گزارنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، مال بھی ضروری ہے، دولت بھی ضروری ہے، لیکن جب آپ ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں گے، آپ مولٹی فارم خرید سکتے ہیں جو سب سے مہنگا گدا، اور آج کل تو ورائٹی آ گئی ہے گدوں میں بھی، شاید آپ سب سے مہنگا بیڈ بنوا لیں، ہاتھی دانت کا آپ تخت بنوا لیں، سب سے مہنگا گدا جو اس کے اوپر آتا ہے مخملی پردے لگوا لیں، اپنے بیڈ روم کے اوپر نہ جانے جتنا مرضی خرچ کروا لیں، آپ روپے پیسے سے یہ سب کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن پرسکون نیند نہیں، پرسکون نیند آپ پیسوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی تجربہ ہے سلیمان کی زندگی کا، یہی حاصل کیا سلیمان نے ان ساری چیزوں سے کہ میں نے سب کچھ پایا، لیکن باطل ہے یہ بھی،
ہوا کی چران ہے، میں ہوا کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر، میں نے اپنے دل میں یہ ٹھانا، ہم بھی دل میں ارادے کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں آخر پر کچھ بھی نہیں۔ آپ دنیا کو حاصل کر لیں، سارے دنیا کو آپ حاصل کر لیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، آپ کا دل بھر جاتا ہے ایسی چیزوں سے، اس لیے کہ آپ کے اندر سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے جائز ناجائز کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہی چیزیں جن کے حصول کے پیچھے ایک وقت میں آپ پاگل ہوتے ہیں، آپ ان سے پھر پیچھا چھڑواتے ہیں۔ اور یہی وہ تجربات، آپ کبھی وائس کی ساری کتاب پڑھیں، آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ یہ زندگی دراصل ہے کیا۔ وہ اصل میں زندگی کے بارے میں بیان کرتا، زندگی کے تجربات کو بیان کرتا ہے کہ یہ زندگی دراصل کچھ بھی نہیں۔ اور جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں، زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے زندگی کیا ہے؟ کوئی تعریف کر سکتا ہے زندگی کی؟ پانی کا بلبلہ ہے۔ اہل صاحب نے کہا جی پانی کا بلبلہ ہے، چلیں کوئی اور آپ بتائیں کیا ہے زندگی؟ دیکھیں جو چیز اہل صاحب نے چلیں ڈائریکٹ وہ بائبل پر لے کر آئے ہیں، لیکن اگر وقتی طور پر آپ بائبل سے ہٹ کر بات کریں، جو آپ کی زندگی ہے نا، جو کچھ آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں جو آپ کا جنون ہے، جو آپ نے ٹارگٹ بنا رکھا ہے، دراصل وہی آپ کی زندگی۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کھلاڑی کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ زندگی ایک دوڑ ہے۔ اگر آپ کسی میراتھن ریس میں دوڑنے والے کھلاڑی کی بات کریں گے، وہ کہے گا زندگی تو ایک دوڑ ہے، ہم نے اس کو دوڑنا ہے اور جیتنا ہے۔ اگر آپ کسی اور کرکٹ پلیئر کی بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ سب سے زیادہ رنز بنا لینا یا سب سے زیادہ وکٹس لے لینا، یہی دراصل زندگی۔ جو لوگ بزنس مین ہیں، اس کی زندگی یہ ہے کہ ساری دنیا پر اس کا کاروبار پھیل جائے، یہی میری زندگی۔ اگر آپ ایک زندگی کو پارٹی کا نام، آپ یہ سمجھیں گے کہ زندگی ایک انجوائمنٹ کا نام ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ زندگی کا حقیقی علم کسی کے بھی پاس نہیں۔ لوگ اپنے تناظر سے سوچتے ہیں کہ یہی زندگی، لیکن بطور خدا کے لوگ ہم نے یہ دیکھنا ہے، اور خدا کا بندہ وائس اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وائس کا مطلب پریچ کرنے والا، پریچر۔ دیکھیں اشتہارات کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے نا، یہ وائس فلاں وائس ہے، وائس کا مطلب جو کسی مجلس سے خطاب کرتا، اور اس نے یہ بات اس لیے کہ منادی کرنے والے کے طور پر رکھی ہے، اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، اور پھر خدا نے بھی اسے اپنے پاک کلام میں رکھ دیا تاکہ جب لوگوں تک یہ پیغام پہنچے تو لوگ بھی اس بات کو جانیں اور پہچانیں اور سبق حاصل کریں کہ سلیمان اگر کچھ نہیں حاصل کر سکا زندگی سے، اس کو سمجھ نہیں آئی زندگی کی، تو پھر میں اور آپ کیا، جس کے بارے میں تو اس نے یہ سب کچھ خدا سے مانگ کر، عقل اور دانائی بھی اس نے خدا سے مانگ کر لی اور خدا نے اسے دی، اسے سمجھ نہیں آئی، وہ کہتا ہے باطل ہے سب کچھ، یہ زندگی بھی کچھ نہیں۔ یاد رکھے زندگی کو خدا کے پاک کلام کی روشنی میں لینا یہ بہت ضروری۔ اور 3 استعارے خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے زندگی کے حوالے سے رکھتا ہے۔ 3، پہلی بات کہ زندگی ایک امتحان کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ جس زندگی کو گزار رہے ہیں یہ دراصل آپ کا ایک امتحانی دور ہے، آپ پیپر دے رہے ہیں، آپ کے سامنے زندگی کی صورت میں ایک پیپر رکھ دیا گیا ہے، اور آپ اس کے اوپر ٹک لگا رہے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر تو آپ وہ ٹک اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ جب آپ کا پیپر چیک ہوگا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، کیونکہ وہ کیا ہم نے کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں، جب آپ اپنی مرضی سے وہ کویسچن حل کریں گے غلط ہو جائے گا، لیکن جب آپ وہی امتحان خدا کے پاک کلام میں سے جو کچھ آپ نے سیکھ رکھا، خدا کا بندہ اس لیے ایسے نہیں کہتا کہ میں نے تیرے پاک کلام کو کہاں پر رکھا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ۔ جب آپ اس پاک کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کے اس پیپر کو حل کرتے ہیں، پھر جب چیک ہوگا یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست، اور درست ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے خدا کے پاک کلام کی روشنی میں اس پر ٹک لگائی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں، پیچھے رکھیں، زندگی ایک امتحان کا نام ہے، اور بائبل مقدس بہت سے ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے رکھتی ہے جو زندگی میں ناکام ہوئے،
جو زندگی کے پیپر میں فلاپ ہو گئے، ناکام ہو گئے، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کامیاب اور سرخ رو ہوئے، اور ہم نے ان کے پیچھے دیکھیں وائس بھی، اس لیے ان باتوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور دوسری بات، پہلی بات یہ ہے کہ زندگی ایک امتحان کا نام ہے، اور دوسری بات زندگی چند روزہ ذمہ داری کا نام ہے. یہ چند روزہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر جو زندگی ہے. کہ جب یہ زندگی چند روزہ ذمہ داری ہے تو آپ اس ذمہ داری کو کیسے نبھا رہے ہیں؟ جو آپ کو دی گئی زندگی ہے، آپ اسے کس طور سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ چند روزہ ذمہ داری، اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی اتھارٹی کی طرف سے آپ کے سپرد کوئی چیز کی جائے. آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ وہ نہیں کرتے آپ ناکام ہو جاتے ہیں. چند روزہ ذمہ داری ہے. اور پھر تیسری اور انتہائی اہم بات کہ آپ کی زندگی ایک امانت ہے. کیا ہے جی؟ آپ کی زندگی ایک جو دی آپ کو کس نے ہے؟ خدا نے دی ہے. خدا نے آپ کو زندگی ایک امانت کے طور پر دی ہے. چند روزہ ذمہ داری آپ کو دی ہے، اور پھر ایک امتحان ہے یہ آپ کا. سو آپ کس طور سے اس زندگی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور وائس کی کتاب دراصل انہی باتوں کو لے کر ہمیں سمجھاتی. اس لیے تو خدا کا بندہ کہتا ہے، اگر آپ تیسرا باب پڑھیں گے نا تو تیسرے باب کی پہلی آیت جو ہم نے بڑی دفعہ سیکھی بھی ہے کہ پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اور پھر پیدا ہونے کا بھی ایک، اور مر جانے کا بھی ایک وقت ہے. اور اسی وقت کے دوران آپ نے سب کچھ کرنا ہے. جو وقت آپ کو دے دیا گیا ہے، امتحان کا جو پیپر ہے، آپ کو پتا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کا بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، بعض اوقات 2.5 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے آپ اگر نے کبھی لکھ بھی رہے ہو نا فٹافٹ، وہ ممتحن کیا کرتا ہے جو امتحان لے رہا ہوتا ہے؟ نگران فوراً سے آپ سے چھین لیتا ہے. آپ نہ بھی دینا چاہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ پیپر آپ سے چھین لیا جاتا ہے. زندگی بھی یہی ہے، آپ جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں، بلانے والا بلا لیتا ہے. اے بنی آدم، کیا کریں گے پھر؟ پیدا اس نے کیا ہے، بلا بھی وہ لے گا، موت کا بھی ایک. اور جب آپ اس تیسرے باب کو پڑھتے ہیں نا، اس کی پہلی 8 آیات میں جو زندگی کا حاصل ہے، زندگی میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا، اگر آپ ان پہلی 8 تیسرے باب کی پہلی 8 آیات کو پڑھیں گے تو اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. پیدا ہونے کا، مر جانے کا، آگے اسی طرح کے اوقات کا ذکر آپ کو ملتا ہے جو کچھ زندگی میں آپ کرتے ہیں. اور پہلی 8 آیات میں آپ کو 28 چیزیں ملتی ہیں. کتنی جی؟ 28 چیزوں کے بارے میں آپ کو بیان ملتا ہے، جن میں سے 14 پازیٹیو ہیں اور 14 نیگیٹیو ہیں. یعنی جس طرح پیدا ہونا پازیٹیو ہے اور مر جانا، اس طرح آپ وہاں پر آپ کو 28 چیزیں ایسی ملتی ہیں. اور ایک انتہائی اہم کیلکولیشن اس کے حوالے سے، اعداد و شمار کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اعداد کے علم کے بارے میں ہم مکاشفہ کی کتاب آئندہ سیکھنی شروع کریں گے. اس میں اعداد آپ کو کافی نظر آتے ہیں. 1 کا عدد ہے، 2 کا عدد ہے، 3 کا عدد ہے، 4 کا عدد ہے، 5 کا عدد ہے، 6 کا ہے، 7 کا ہے، 8 9 10. اعداد بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سبق دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. یہ کچھ چیزوں کی علامت ہوتے ہیں. اور جو 4 کا عدد ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ اس کائنات کا عدد ہے. چاروں طرف، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں پوری کائنات. اور جو 7 کا عدد ہے، یہ کاملیت کا. کون سا جی؟ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. اور جب اب وہاں پر چونکہ 28 چیزوں کے حوالے سے بات کی گئی تو بائبل کے ماہر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دراصل وہاں پر جو 28 کام بیان ہوئے ہیں، یہ ساری کائنات کے حوالے سے بات ہوئی. جو بھی انسان کام کر سکتا ہے اس دنیا میں، یہ سب کا احاطہ کیا گیا ہے. 7 جو کاملیت کا عدد ہے، جب آپ اسے ملٹی پلائی کرتے ہیں 4 کے ساتھ تو حاصل ضرب کیا آتا ہے؟ اگر 7 کو آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں 4 کے ساتھ، کیا جواب آئے گا؟ 28. اور 28 کاموں کی فہرست وہاں پر بیان ہوئی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ چونکہ اس کائنات کو وہاں پر سارا کچھ سمیٹ، جو کچھ انسان کرتا،
جتنے کام بھی انسان کرتا ہے، جیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، لگاتا ہے، اکھاڑتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، روتا ہے، سوتا، ساری چیزوں کا بیان آپ کو وہاں پر ملتا۔ لیکن جب یہ 28 کا عدد آتا ہے، اس میں ہے کیا؟ ایک نیگیٹو ایکویشن ہے اور ایک ساتھ میں پازیٹیو ہے۔ اور ریاضی کا اصول کیا ہے؟ ریاضی کا میتھمیٹکس سمجھتے ہیں بچوں؟ ریاضی سمجھتے ہیں جی؟ بچے جو پڑھے لکھے ہیں، ریاضی کون سمجھتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ اگر الجبرے کی آپ کے سامنے ایکویشن ہے، ایک دونوں برابر ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ -0۔ کیا ہوگا جی اس کا جواب؟ اب 28 چیزیں یہاں پر ہیں جو اس پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ خدا کا بندہ سلیمان ایسے نہیں کہتا کہ سب کچھ باطل۔ دیکھیں 28 چیزیں ہیں، 14 پازیٹیو، 14 نیگیٹو، 14 مثبت، 14 منفی، اور یہ ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہیں۔ جو پازیٹیو ہے وہ نیگیٹو کو، جو نیگیٹو ہے وہ پازیٹیو کو، یہ کینسل کر رہی ہیں۔ اور جب آپ ان کے آگے جواب لگاتے جائیں گے تو جواب ہر کسی کا کیا آئے گا؟ 0۔ کیا جواب آئے گا؟ 0 جواب ہے۔ اور یہ دراصل انسانی زندگی، آپ جو کچھ بھی زندگی میں کرتے ہیں اس کا حاصل ضرب 0 ہے۔ اور اس لیے نہیں، سلیمان نے کہا، جب آپ دوسرے باب کو پڑھتے ہیں، ذرا آئیں جی دوسرے باب پر، اسی کتاب کے آپ دوسرے باب کو نکالیں، اور دوسرے باب میں کچھ ایسی چیزیں وہ بیان کرتا ہے خدا کا بندہ۔ 4 آیت سے جب آپ پڑھتے ہیں، 4 آیت سے ذرا کوئی بھی آپ میں سے پڑھنا شروع کرے۔ میں نے کیا کیا جی؟ میں نے بڑے بڑے کام کیے، اور اپنے لیے کوئی نکال کے رکھیں جی حوالہ، ذرا اس کو نکال کر آپ نے، سب سے پہلی بات وہ کیا بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ بڑے کام کیے۔ اور جب آپ اس کے کاموں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کام تو واقعی اس نے بڑے کیے، اور اس کی جو دوران حکومت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ کیا ہے جی؟ جس طرح ہم اپنے جو ادوار ہمارے گزرے ہیں نا ملک پاکستان میں، کہتے ہیں یہ فلاں کا جو دور ہے نا وہ سنہری دور گزرا، اس کا دور اسرائیلی تاریخ کا سنہری دور، ترقی کا، خوشحالی کا دور گزرا۔ اب وہ بیان کیا کہ میں نے بڑے کام کیے۔ پہلا کام اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے عمارتیں، کیا کیا جی؟ میں نے، اور جب ہم عمارت کی بات کرتے ہیں نا تو اس نے پہلی بات کہ خدا کے گھر کو تعمیر کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہیکل کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ ہیکل کی تعمیر کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ آپ سمیعیل کی کتاب پڑھیں، وہاں پر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ 7 سال۔ کتنے سال جی؟ 7 سال خدا کا گھر بنانے میں۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور اہم بات، خدا کا گھر بنانے میں 7 سال، ساتھ ہی ذکر ہے اس نے اپنا محل بھی بنوایا۔ لیکن پتہ اس کے اپنے محل کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ 13 سال۔ 13 سال سے اپنے محل کو، کیوں اس نے اپنا محل اتنا خوبصورت بنایا؟ تاکہ جب میں محل کے اندر جاؤں مجھے سکون ملے۔ کیا کچھ لگایا ہوگا اپنے 13 سالوں میں؟ آپ دیکھیں مسلسل 13 سال ایک بلڈنگ تیار ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کمی ہوگی جی؟ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میں نے بڑی عمارتیں بنائیں، اپنے لیے اتنا خوبصورت محل بنایا، حتیٰ کہ جو برتن ہیں دیکھیں جب وہ کھاتا ہوگا سونے کے برتنوں میں، کیا لطف ہے سونے کے برتنوں میں کھانے کا؟ کیا خیال ہے؟ ہم تو کھاتے ہیں پلاسٹک کے برتن ہیں، اسٹیل کے برتن ہیں، یا دوسرے جو کچھ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ جب کسی گھر میں جاتے ہیں، کوئی اچھا اگر ڈنر سیٹ سامنے آتا ہے نا، پتھر کا ہوتا ہے کسی خوبصورت، ہم امپریس واقعی ہوتے ہیں کہ جی بڑے اچھے برتن رکھے، ہوتا ہے کہ ایسا نہیں جی؟ کیا ہوتا ہے وہ اگر وہ برتن فرض کریں سونے کے ہوں، کیا سوچیں گے آپ اس شخص کے بارے میں جس کے گھر میں کیا ہو؟ سونے کے برتن۔ آپ کہ میں نے کیا کچھ حاصل کیا؟ آگے پڑھیں، آگے کیا بیان کرتا ہے وہ؟ پاکستان باغ لگائے ہیں میں نے اپنے لیے، کیوں؟ تاکہ سکون حاصل ہو، میں ان میں سیر کروں، پاکستانوں میں، باغوں میں۔ پڑھتے جائیں جی آگے کیا لکھا ہے؟ باغیچے، پاکستان ایک ہی بات ہے جی، ہر قسم کے میوہ دار تک میں پھل کھا سکوں۔
دیکھیں یہ ساری چیزیں گنتے جائیں ذرا کیا کچھ کیا اس نے. پڑھتے جائیں پرویز بھائی جی آگے. جی دیکھیں کیا کچھ تالاب بنائے ہیں, سوئمنگ پول. آج ہم بڑا خوش ہوتے ہیں سوئمنگ پول پر جا کر. مجھے یاد ہے میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہا ہوں, سوئمنگ پول پر لوگ جا کر کتنا خوش ہوتے ہیں, کتنا انجوائے وہاں پر کرتے ہیں, یا کس طور سے وہاں پر لوگ اپنی زندگی میں, آپ کو وہاں پر لوگوں کا جو لیٹنے کا انداز ہے, میں بھی شاید آپ نے کچھ پکچرز میں ایسی چیزیں دیکھی ہوں. دیکھیں جی کبھی زندگی میں ایک بڑی پیاری سی وہ بنی ہوتی ہے جس کے اوپر لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, دیکھا کبھی آپ نے سوئمنگ پول؟ سو یہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے. سو اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ بنایا. جی آگے بڑھیں. جی غلاموں اور لونڈیوں کو, کتنے نوکر کتنے چاکر, کتنے نوکر ہیں اس کے پاس, کتنے غلام ہیں, مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, میرے نوکر میرے لیے سب کچھ کریں. جی آگے بڑھیں. جی پڑھتے جائیں آگے. پیدا. جی سونا اور چاندی. دیکھیں جو مجھ سے پہلے تھے بادشاہوں کی بات کرتا ہے, اپنے باپ کی بات کرتا ہے, اس پہلے لوگوں کی بات کرتا ہے. اس کے بارے میں تو یہ بھی لکھا ہے, خدا نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ تیری مانند نہ کوئی تیرے پہلے اور نہ کوئی تیرے, اور اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے والا عقل مند ترین انسان ہے. سونا چاندی بکثرت, کیا کہ کچھ بادشاہ متی ہیں اس کے, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. ہاں جی آگے. گانے بجانے والے, تاکہ موسیقی, اور موسیقی بارے میں کیا کہا جاتا ہے, ایویں نہ رکھ لیا ہے, موسیقی روح کی ایویں. کیسے بھائی روح کی غذا ہے یہ, پتہ نہیں کتنے کوٹیشن بنا دیتی ہے. تیسی اندھا دھند جناب, بڑا سکون ملتا ہے جناب. فیورٹ ہمارا سنگر ہیں, ان کو سنتے ہیں, سکون تلاش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے یہ سارا کچھ, اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت کے سب سے مہنگے گانے بجانے والے ہوں گے وہ اس کے محل میں ہوں گے. دنیا کے یہ سارے معاملات, باہر کے معاملے میں, ملک کے معاملے میں, گھر کے معاملے میں, گانے بجانے کے معاملے میں, بلڈنگز کے معاملے میں, دیکھیں وہ کیا کچھ کر رہا ہے وہ. جی آگے بڑھیں. جی بنی آدم کے اسباب, جو کچھ ہو سکتا ہے. اسباب عیش کیا ہے؟ جی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا. انسان ان چیزوں میں تلاش کرتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے, یہاں پر لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ لونڈی. کون سا جی؟ لونڈی بیوی کا نہیں ہے. لونڈی کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سکون کس میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ لونڈیوں میں. تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ آج کا انسان بھی انہی چیزوں میں سکون کی تلاش میں ہے. آج کا انسان بھی جو جہاں پر اس کا حق بنتا ہے وہاں پر سکون تلاش کرنے کے بجائے, آج کا انسان بھی اپنے گھر میں سکون تلاش کرنے کے بجائے آگے پیچھے چکر لگاتا کہیں سے سکون مل جائے. حالانکہ وہ تو خدا نے آپ کو گھر میں دے رکھا ہے. بھائی کبھی غور تو کریں. وہ اس کے بارے میں ایک بڑی, آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے, یہ کیا ہے, زندگی کی گاڑی کے کیا ہیں جی؟ گاڑی کے پہیے ہیں. گاڑی کے کیا ہیں جی؟ پہیے. گاڑی کے بارے میں آپ معلومات ہے, ایل صاحب ڈرائیور رہے ہیں. ایل صاحب پہیاں تو علاوہ تسی ایک اور چیز بھی رکھ دے ہوئے چونو کی آندے نے, سٹپنی. اور یہ سٹپنی ہے جس کی بات وہ یہاں پر کر رہا ہے, پہیے کی بات نہیں ہے. انسان سٹپنی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا کہ کہیں سے مجھے, لیکن یہ بات یاد ہے کہ یہ تباہی اور بربادی ہے. اور آج دنیا کے اعداد و شمار, نہ صرف ینگ جنریشن, عمر رسیدہ لوگ بھی انہی چیزوں کے پیچھے سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خدا کا پاک کلام اور خدا کا بندہ مقدس سلیمان یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا کی چران اور بطلان ہے. لوگوں سن لو, ان چیزوں میں تلاش سکون نہیں ہے, یہ تمہیں بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ کچھ نہیں حاصل کر پاؤ گے اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. اسباب عیش انسان تلاش کرتا ہے اور وہاں پر کرتا ہے
جہاں پر نہیں کرنا چاہیے. اور لوگ بھی ہیں ہنسی خوشی سٹپنی قبول کر لیتے. لوگ سٹپنی بننا بھی، اور یہ دونوں طرف ہے، مردان کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی. ہم خوشی سے، پتہ بھی ہوتا ہے، پھر ہم سٹپنی بن جاتے ہیں. پتہ بھی ہے یہ غلط ہے، یہ تباہی ہے، خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، پتہ بھی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے. اور یاد رکھیں یہ ہٹ درمی کا گناہ، اس کے بارے میں پاک کلام کہتا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. اگر مقدس داؤد کو اس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ تو نے کیا کیا، پہلے بھی ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، تو نے چھپ کر کیا، تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا تیرے ساتھ؟ سرعام ہوگا، بھگتنے پڑیں گے نتائج. توبہ اس نے کی. مقدس ناتن نے کہا کہ توبہ تو نے کی ہے، قبول بھی خدا نے کر لی ہے، لیکن تیری وجہ سے لوگوں کو میرے خلاف کفر بکنے کا موقع ملا ہے، اس لیے تلوار اب کبھی تیرے گھرانے سے جدا نہیں ہوگی. تو نے چھپ کر کیا، تیرے ساتھ سرعام ہوگا. اور پاک کلام میں لکھا کیسا ہوا؟ اس کی بیچاری بیٹی کو بھگتنا پڑا، تمر کو بھگتنا پڑا. اسے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اور اسی لیے وہ نہیں کہ نتیجے کے طور پر، نچوڑ کے طور پر یہ باتیں وہ ہمارے سامنے کہ میں نے ان چیزوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں میرے تجربے کی یہ باتیں ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کی چران اور بتلان ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان میں. اکتا گیا ہے وہ ان ساری چیزوں سے. ایک وقت آتا ہے انسان اکتا جاتا ہے ان چیزوں سے. کتنی دیر انسان جوان رہتا ہے، کتنی دیر یہ ساری چیزیں سکون کا باعث بنتی ہیں. ایک وقت آتا ہے انسان ان سے اکتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں زندگی میں کتنی بڑی بے وقوفی کرتا رہا، جب اسے بھگتنا پڑتا. اور یہی باتیں آج یہاں پر بھی ہیں. اگر آپ مزید آگے بڑھیں گے ان باتوں میں، اس لیے نہیں اس نے کہا کہ سب کچھ زیرو ہے، یہ جو کچھ بھی آپ حاصل کر لیں ان باتوں سے زیرو، نتیجہ زیرو ہے. لیکن خدا چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا نتیجہ زندگی میں، ہمارا نتیجہ کبھی زیرو نہ ہو. خدا ہمیں زیرو نہیں دیکھنا چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم زیرو، ہماری زندگی کا جب حاصل ضرب ہو وہ زیرو پر ختم نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ملے ہمیں. اگر آپ اسی کتاب کے 12ویں باب کو پڑھیں گے، 12ویں باب میں لکھا ہے کہ وہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے جوان سے مخاطب ہو کر کہ اے جوان، تو اپنی جوانی کے ایام میں اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن ایک بات یاد رکھ کہ ان ساری چیزوں کے لیے تجھے کہاں پر حاضر ہونا ہے؟ کہاں پر حاضر ہونا ہے؟ خدا کے سامنے، عدالت میں تجھے پیش ہونا پڑے. ذرا نکالیں جس حوالے کو، اور 12واں باب ذرا 13ویں آیت کو تلاوت کر دیں جی. شاباش. اس سے پہلی آیت بھی پڑھ، اس سے پہلی آیت بھی پڑھ دیں جی. نصیحت پذیر ہو. کیا ہو جی؟ ان باتوں سے خدا کا بندہ نصیحت کر رہا ہے. اور آج یہ بات میرے اور آپ کے سامنے بھی، ہمیں بھی ایک نصیحت کے طور پر یاد رکھیں، نیگیٹو نہیں سوچنا. نیگیٹو سوچیں گے بات غلط طرف جائے گی، پازیٹیو سوچیں گے یہ آپ کو سدھار کی طرف لے کر جائے گی. اے میرے بیٹے، خدا آج مقدس سلیمان کے ذریعے سے مجھے اور مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میری ان باتوں کو اور میرے بندے سلیمان کی زندگی کے تجربات کو آج پازیٹیو لیتے ہوئے، اچھا سوچتے ہوئے ایک نصیحت کے طور پر اپنی زندگی میں پلے باندھ لے. اور ایک کام کر اپنی زندگی میں، سب کچھ سنایا گیا ہے، ساری باتیں جتنی مرضی باتیں کر لیں، لیکن جو حاصل کلام وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اب حاصل کلام ہے کیا جی؟ حاصل کلام کی بات کریں جی. حاصل کلام کیا ہے؟ خدا سے ڈر اور اس کے حکم کو مان. کیا کر جی؟ خدا سے ڈر اور اس کے کہ انسان کا کل فرض یہی، انسان کا کل فرض یہی ہے. سب کچھ آپ جو کچھ کتابیں پڑھ لیں، جتنا کچھ جہاں تک مرضی چلے جائیں، سب کچھ دنیا میں آپ حاصل کر لیں، لیکن نتیجہ یہی، سب کچھ کر لیں، نتیجہ کیا ہے؟ خدا سے ڈر اور اس کے. آج یہ بات پلے باندھ لیں. اور میں نے کئی بار یہاں سے یہ بات کی ہے
کہ ہم تھانے دار سے بہت ڈرتے ہیں، خدا سے ٹریجڈی ہے ہماری زندگی کی. باز نہیں آتے اپنی زندگی میں، ڈرتے نہیں ہیں. ڈر اور خوف ہمارے اندر ہے ہی نہیں. جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں اپنے آفیسر سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں سارے کہ نہیں ڈرتے جی؟ جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں ڈرتے ہیں اپنے آفیسر سے. بھائی صاحب تھوڑا سپروائزر ہے، ڈر دے ہو. جہاں پر بھی ہم ہوتے ہیں ڈرتے ہیں ان سے. کیوں ڈرتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ سوچے کیا خدا کا خوف بھی ہمارے اندر ہے. فرض کلی ایک بات، خدا کے خوف کو اپنے، اور خدا ڈراتا نہیں ہے، وہ تو آپ سے پیار کرتا ہے. لیکن آپ جب احترام کے ساتھ اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی حضوری میں ڈرتے اور کانپتے ہیں. اور خدا کا بندہ یہ سائز لکھتا ہے، کون ہے وہ جو میرے کلام کی باتوں کو سن کر کانپ جاتا. اور جب تک یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے آپ کبھی حقیقی ایماندار نہیں. مسلمان کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے. انسان کا فرض کلی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر غور کرے اور اپنے خدا سے ڈرتا رہے، اس کے حکموں کو مانے. دیکھے کہ میرے خدا نے مجھے، اور آج میرے خدا نے مجھے پتہ نہیں کون سا حکم دیا ہے. مجھے ان ساری باتوں میں سے میرا خدا نہ جانے مجھے شاید دولت کے حوالے سے سکھانا چاہتا ہے. اس نے حاصل کیا، کیا ملا اسے؟ کہتا ہے کچھ نہیں ہے یہ. میں بھی شاید ہم بھی دولت کے پیچھے پاگل ہیں، شاید کسی عہدے کے پیچھے پاگل ہیں، شاید اپنی سیٹ کے پیچھے پاگل ہیں، شاید اپنے روب اور دبدبے کے پیچھے پاگل ہیں. نہ جانے کس کس چیز کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا. خدا نہ ایسی چیزوں سے پیچھے ہٹ کر اپنے خدا کو اپنے آگے رکھیں. پیچھے آپ پیچھے ہو جائیں، خدا دیکھیں پھر کیسے سرفرازی دیتا. یہی ان باتوں کا نچوڑ ہے. اور ایک اگلی بات بھی ہے کہ خدا ساری چیزوں کو عدالت میں لے کر آئے گا. کیا کرے گا جی؟ عدالت. خدا عدالت، آپ 12واں باب پڑھیں گے وہاں پر عدالت کی بات کی گئی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ عدالت کا سارا کام خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کے سپرد کر رکھا ہے. پھر جب 20واں باب پڑھتے ہیں اس کی 11ویں آیت وہاں پر لکھا ہے کہ سفید تخت ہوگا. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا. کیا دیکھا جی؟ ایک بہت بڑا سفید، اور جو اس کے اوپر بیٹھا تھا اس کو بھی دیکھا. اور کیا کھولا گیا؟ کیا کھولا گیا؟ اعمال نامے کھول دیے گئے. کیا کریں گے اس وقت؟ کیا کریں گے؟ آج ذرا اپنی زندگی میں اپنی ٹارگٹ، ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں زندگی میں، سارا سونا بھی ضروری ہے، چاندی بھی ضروری ہے، روپے پیسہ بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے. لیکن اسے اس قدر آگے نہ لے کر آ جائیں کہ آپ کا خدا پیچھے ہو جائے. اپنی زندگی میں اول درجہ ہمیشہ اپنے خدا کو دیں. اور یہی بات خدا کا بندہ کہتا ہے کہ باطل، سب کچھ باطل ہے، ہوا کی چران ہے. آپ ہوا کو قابو میں کرنے کی کوشش، آپ یہ کرتے رہیں، کب تک کر لیں گے؟ اگر سلیمان جیسا بندہ اکتا گیا ہے، آپ بھی اکتا جائیں گے. ایک وقت آئے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ اکتانے کا اور پچھتانے کا وقت آ جائے. اور آج خدا کا پاک کلام آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کرتا ہے کہ خدا را اپنی زندگی میں ان باتوں کو لے کر آئیں. خدا کا خوف اپنی زندگی میں شامل کریں. دانائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں. اس کے اکلوتے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، جس نے یہ فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ محبت رکھ. اپنے خدا کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں. خدا آپ کو بھی سرفرازی دینا شروع کر دے گا. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.